یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 75 تا آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر، اور بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اس بڑی گھبراہٹ سے، اور رکھا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں، اور باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر سارے جہاں والوں میں سے، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ پچھلی آیت کے میں یہ تذکرہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے، جو انکار اور تکذیب کرنے کی صورت میں، حق کا انکار اور حق کی تکذیب کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں جو عذاب تھا اس سے ڈرانے والے تھے، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ یہاں اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان کی گئی۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور ان کو اتنا ستایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مغلوب فانتصر، مجھے مغلوب کر دیا گیا ہے، اللہ میری مدد فرما۔ اور سورہ نوح میں ان کی پکار کا تذکرہ فرمایا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے ایک باشندے کو بھی مت چھوڑنا۔ یہ دعا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت کی تھی جب قوم نے صرف آپ کو جھٹلانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے دیا، اور باقیوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ انہیں بھی ہم نے نجات دی، انہیں اہل خانہ کو بھی، یعنی اس عذاب سے جنہیں طوفان نوح کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی ساری نسل نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کا تذکرہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں بھی جاری رکھا، اور اس وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کو ایسا معزز اور مکرم بنا دیا گیا کہ وہ قیامت تک نوح علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔
تمام مذاہب آسمانی مذاہب والے آسمانی کتابوں سے منسوب جو ہیں سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ان کے تقدس اور ان کے اعزاز اور اکرام کے قائل ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور نصرانی بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام پیش کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایماندار اور مومن بندوں میں سے تھے، اور اس کے ان پر جو ایمان نہیں لائے ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے کون تھے اور ان سے کون سی نسلیں چلیں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طوفان آیا اور ان کے ساتھ جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ باقی ساری انسانی نسل انہی سے چلی تھی، اور بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا اور ان کی اولاد سے اہل عرب، اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلیں۔ بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا ہے۔ اور تیسرے بیٹے کا نام یافس تھا، اس سے ترک، منگول اور یاجوج ماجوج کی نسلیں نکلیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہو کر جو لوگ طوفان سے بچ گئے تھے، ان میں سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 3 بیٹوں کے سوا کسی اور سے نسل دنیا کے اندر نہیں چلی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔